السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے قبل دنیا کیسی تھی؟ غیر مسلم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کیوں نہیں مانتے؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک شیئر کریں۔ چلو اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد مخلوقات کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی سائنسدان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے اور انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی ایک مخلوق تھی جن کے بقایا جات ڈھانچے مل چکے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس زمین پر موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا پھر ختم کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی، جبکہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قلم کی وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوحے میں محفوظ کر دیا۔ دوستو، اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اور لوحے میں محفوظ قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اور اتوار کو پہاڑ پیدا کیے اور پیر کو درخت اور منگل کو تکلیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوبائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسان کو دیا گیا، وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ بے شک یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے اور خدائے بزرگ و برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں موجود تھے؟ اس حوالے سے اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو قرآن تبارک و تعالی میں ارشاد ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی قرآن کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا
تو فرشتوں نے وہ عرض اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بقدس پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ سے بنایا، بعد میں انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام سے پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرے اور دیگر اختیار میں اصل نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔